لگی شرط؟ ازمیر اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ روہیل کہنے لگا سوچ سمجھ کر شرط لگاؤ۔ سمجھنی ضروری نہیں کہ تم جو شرط لگاؤ وہ پوری بھی کرو۔ ازمیر کے دوست روہیل نے اسے تیش دلوایا۔ میں نے کہا کہ تو شرط لگا اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اس لڑکی کی بارات خالی ہاتھ واپس جائے گی۔ ازمیر روہیل کے گھر اکثر تاش کھیلنے آتا تھا، ساتھ میں ڈرنک بھی کرتا تھا۔ آج روہیل کے گھر کے سامنے والے گھر میں دانیہ شاہ کی شادی تھی اور روہیل دانیہ کو پسند کرتا تھا، مگر جانتا تھا وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے اس کی شادی شاہ خاندان میں ہی ہوگی۔ اور دانیہ روہیل سے ویسے بھی نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ روہیل جانتا تھا کہ ازمیر جب نشے میں ہوتا ہے تو بگڑا ہوا نواب جو بھی شرط لگاتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اسی لیے جان بوجھ کر اس نے ازمیر کو تیش دلایا کہ اگر تم سامنے گھر میں آنے والی بارات کو واپس بھیج دو، اس لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو میں تمہیں مان جاؤں گا کہ تم جو کہتے ہو وہ کر گزرتے ہو۔ روہیل کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ اس بار تم شرط جیتو گے۔ ایسے جملوں پر ازمیر کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ غرا کر بولا ایسی کی تیسی اس لڑکی کی، تو دیکھ ابھی میں کیسے اس کی شادی کرواتا ہوں۔ تم نے ازمیر کو سمجھا کیا ہے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ عین اسی وقت بارات آ چکی تھی اور نکاح کی رسم ادا ہونے لگی تھی جب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سٹیج تک پہنچا اور کہنے لگا اور مولوی صاحب جو شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ شاہ خاندان کی بیٹی دانیہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے، ازمیر خانزادہ سے، اور وہ کئی راتیں میرے ساتھ سو چکی ہیں۔ اس کا ایک جملہ تھا اور دانیہ کی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی۔ ایسا شور اٹھا، ایسا تماشا لگا کہ بارات واپس چلی گئی اور دانیہ کے والد توقیر شاہ نے ازمیر سے کہا کہ اب تم ہی میری بیٹی سے نکاح کرو گے۔ دانیہ نے رو رو کر کہا کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، پہلے سے کبھی دیکھا تک نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے جانتی تک نہیں، لیکن کسی نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ توقیر شاہ نے کہا کہ اگر تم اس سے نکاح نہیں کیا تو ہم بھی تمہیں اس گھر میں نہیں رکھیں گے۔ دانیہ چپ سی ہو گئی۔ دانیہ کا نکاح ازمیر سے ہو چکا تھا۔ دانیہ اس وقت گھونگھٹ میں تھی جب ازمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ ازمیر اسے اپنے بنگلے میں لے گیا۔ وہ بار بار کہتی رہی کون ہو تم، کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ شٹ اپ، زیادہ بک بک کرو گی تو گاڑی میں شروع ہو جاؤں گا میں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ دانیہ ازمیر کی بات سن کر گھبرائی تھی، لیکن ازمیر پر نشہ چھانے لگا جیسے ہی وہ اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کے والد اس وقت بیرون ملک میں تھے اور والدہ ویسے بھی حیات نہیں تھی۔ دانیہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ چھوڑو میرا ہاتھ، کون ہو تم، کیوں مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تم نے؟ لیکن ازمیر کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینکا اور خود بھی بیڈ پر دراز ہو گیا اور نشے میں اس کے ساتھ۔ جب صبح ازمیر کی آنکھ کھلی، صوفے پر دانیہ کو دلہن کے لباس میں سوتا ہوا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ پھر اس کے پاس آیا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ رات کو اس نے کیا کیا ہے۔ اسے بازو سے ہلا کر اٹھا کر بیٹھایا۔ دانیہ اٹھ بیٹھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سے گھبرا کر بیٹھ گئی۔ تبھی وہ بولا اے لڑکی، کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اور تم میرے کمرے میں کیسے آئیں؟ یہ سن کر تو دانیہ کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ رات بھر ازمیر خانزادہ کو لڑکی بس ایک رات ہی اپنے بستر پر اچھی لگتی تھی، اس کے بعد وہ دنیا کی بور ترین ہستی ہو جاتی تھی۔ آئی ہیٹ گرل، تاش کے پتے پھینکتے ہوئے ازمیر نے کہا۔ سامنے ازمیر کے آوارہ دوست تھے جو اس کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ روہیل یوں تو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا مگر ازمیر سے دوستی کر کے اس کے پیسوں پر عیش کرتا تھا۔ اسے شراب پلا کر شرط لگاتا، پیسے لوٹتا اور اپنے کئی آوارہ دوستوں کی بھی ازمیر سے دوستی کروا چکا تھا۔ اب اکثر ازمیر روہیل کے گھر جاتا کیونکہ وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا اور سب دوستوں کے یوں تو گھر گاؤں قصبوں میں تھے، لیکن یہاں لاہور شہر میں ایک کرائے کے گھر میں 7-8 نوجوان رہ لیتے تھے اور جب سے انہیں ازمیر ملا تھا ان لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ اسے تاش میں جتوا کر پیزا اور برگر منگواتے، اس سے پیسے لیتے، پوری رات شور شرابہ سا مچائے رکھتے۔ سامنے والا گھر توقیر شاہ کا تھا۔
جو ان آوارہ لڑکوں سے بے حد پریشان تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی آمنہ کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹی بیٹی دانیہ بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ آتے جاتے روہیل جب دانیہ کو دیکھ کر اشارے بازیاں کرتا تو وہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالے اسے نظر انداز کر جاتی۔ روہیل کبھی دانیہ کے گھر پر محبت بھرے خطوط لکھ کر بھیجتا تو کبھی پھول پھینکتا، لیکن اسے کبھی بھی جواب نہیں ملا تھا۔ اکثر اس کے پھٹے ہوئے خط اسے اگلے ہی روز سڑک پر بکھرے ہوئے نظر آتے تھے اور اسے دانیہ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ایک بار تو اس نے گلی میں دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو دانیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی کہ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اپنے بڑے بھائی کو بتا دوں گی اور اپنے والد کو بھی، تم لوگوں کو محلے سے ہی نکال باہر پھینکیں گے سب۔ یہ تھپڑ روہیل کے منہ پر پڑا تھا، لیکن اس کی انا پر چوٹ کر گیا تھا۔ اگر وہ کچھ بھی کرتا تو جانتا تھا کہ توقیر صاحب اسے چھوڑیں گے نہیں اور دانیہ کا بڑا بھائی انہیں محلے سے باہر نکال دے گا۔ اسی لیے 1 مہینہ صبر کیا، پھر پتہ چلا کہ دانیہ کی شادی ہے۔ یہ سن کر تو اس کے اندر بدلے کا طوفان امڑنے لگا۔ انہیں دنوں روزانہ ازمیر بھی اس کے گھر تاش کھیلنے کے لیے آتا تھا۔ شراب بھی پیتا تھا، کیونکہ ازمیر کے والد زیادہ تر ملک سے باہر ہوتے تھے اور انہیں بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ازمیر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نہ باپ کے بزنس پر توجہ دیتا نہ پڑھائی پر، بس الٹی سیدھی عیاشیوں میں لگ گیا تھا۔ دانیہ سے بدلہ لینے کے لیے روہیل نے ازمیر کو نشے کی حالت میں تیش جلایا تاکہ دانیہ کا رشتہ ٹوٹ جائے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ رات کو جب ازمیر بیڈ پر دراز ہوا تو فوراً سے بے ہوش ہو گیا۔ دانیہ نے اسے بے ہوش دیکھ کر شکر کیا، اسی لیے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی، مگر صبح ازمیر اسے دیکھ کر یوں حیران تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ بولو لڑکی، کون ہو تم؟ دانیہ کہنے لگی، یہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں؟ کیوں جھوٹ بولا تھا کہ میرا آپ کے ساتھ افیئر ہے؟ ازمیر کو اب بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھا شاید شراب کے نشے میں کسی کال گرل کو بلا بیٹھا۔ اچھا اوکے رکو، ایک میں پتہ نہیں نشے میں کیا کیا بھول جاتا ہوں۔ وہ اپنے سائڈ ٹیبل کے پاس گیا، دراز کھول کر اپنے بٹوے میں سے 5000 کے 3 4 نوٹ نکال کر دانیہ کو دینے چاہے۔ یہ میں کیا کروں؟ وہ گھبرائی تھی۔ جو جی میں آئے کرو، اور اب نکلو یہاں سے۔ یہ سن کر دانیہ کہنے لگی، میں کہاں جاؤں؟ آپ نے نکاح کیا ہے مجھ سے، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میں یہیں رہوں گی۔ یہ سن کر ازمیر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ نکاح؟ کچھ بھی؟ ہاں، تم کچھ بھی کہو گی اور میں مان جاؤں گا۔ اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہوا کہ میں ازمیر سکندر کسی سے نکاح کر لوں۔ دیکھو لڑکی، تم کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیوی ہوں، میرے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میری زندگی برباد کر کے آپ مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ دانیہ پریشان ہوئی تھی کہ گھر سے نکل کر جائے گی کہاں۔ ازمیر کہنے لگا، اچھا اتنی ہی سچی ہو تو دکھاؤ، کہاں ہے ہمارا نکاح نامہ؟ دیکھو لڑکی، ازمیر کو الو بنانے کی کوشش مت کرنا۔ نکاح نامہ دانیہ کے والد کے پاس تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ میرے ابو جی کے پاس ہے۔ ازمیر ہنسنے لگا، دیکھو بیوقوف، کسی اور کو بنانا، پیسے میں تمہیں دے چکا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ابھی میرے اتنے بھی برے حالات نہیں ہوئے کہ میں شادی کروں۔ یہ کہہ کر وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ دانیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، ابھی تک وہ روسی لباس میں تھی۔ اسی لباس پر اپنی کالی چادر خود پر لپیٹے وہ بنگلے سے باہر نکلی۔ گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار سے کہنے لگی، انکل آپ مجھے 500 دیں گے، میں واپس آ کر آپ کو دے دوں گی۔ چوکیدار کہنے لگا، میں تو پہلے ہی یہاں نوکری کرتا ہوں، اگر تم واپس نہ آئی تو؟ وہ کہنے لگی، میں سچ مچ واپس آؤں گی، میں نے اور کہاں جانا ہے؟ آپ کے صاحب نے مجھ سے شادی کی ہے، میں بس ابھی نکاح نامہ لے کر آ رہی ہوں۔ چوکیدار نے اسے سر سے پیر تک تو دیکھا، جیب سے 500 کا مریل سا نوٹ نکال کر دے دیا۔ ایک نظر دانیہ نے وہ نوٹ دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اسے رکشہ بھی جلدی مل گیا۔ اس نے رکشے والے سے کہا کہ اسے بس 10 منٹ کا کام ہے، واپس وہ اسے یہیں اتارے۔ رکشے والا اس کی بات مان گیا۔ وہ اپنے گھر واپس آئی تو اس کے والدین اسے دیکھ کر بھڑک اٹھے، کیوں آئی ہو یہاں تم؟ یہاں پر جس کے ساتھ تم نے محبت کے وعدے کیے تھے، کیا اس نے نکال دیا ہے تمہیں؟ دانیہ کہنے لگی، نہیں، میں صرف اپنا نکاح نامہ لینے آئی ہوں۔ آپ نے تو مجھ پر بھروسہ نہیں کیا نا، آپ کو لگتا ہے کہ میں بری ہوں، میرے نکاح کا ثبوت مجھے دے دیں۔ اس کے والد نے نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگے کہ دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا۔
وہ واپس اسی رکشے میں روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ رکشے والا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کافی عمر کا تھا، یہ ہے کوئی 60-65 سال کا تھا، وہ بھی پٹھان۔ کہنے لگا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں بابا جی، ایک لڑکے نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، میرے گھر والوں نے سچ مچ اس سے سچ سمجھ لیا اور اسی سے میرا نکاح پڑھا کر مجھے اس شرابی لوفر لفنگے کے ساتھ بھیج دیا۔ صبح اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے نکاح ہی نہیں کیا، بس اپنا نکاح نامہ لینے گئی تھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ دانیہ کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ نکاح پہ حق مہر کی رقم کیا لکھی۔ تبھی دانیہ نے اس نکاح نامے کو پڑھا اور حق مہر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ 20 کروڑ! آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ نشے میں ازمیر نے یہی رقم لکھوائی تھی۔ نشے میں وہ شیخ چلی زیادہ ہی بن جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر کچھ دیر تو دانیہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی بڑی رقم بھی لکھوا سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس نے لکھوا لی تھی تو فائدہ تو دانیہ کا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ بنگلے میں پہنچی تو اس کے تیور ہی الگ تھے۔ 20 کروڑ کی رقم کا سوچ کر اسے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا جو کچھ نشے میں لکھوا چکا ہے، اتنی رقم اس کی یکمشت دینے نہیں تھی، اور اگر دے بھی دے گا تو اسے کسی چیز کی کمی ہوگی نہیں۔ بہرحال چوکیدار نے جب اس کو دیکھا تو چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہاتھ میں نکاح نامہ پکڑے جب وہ رکشے سے نیچے اتری اور 500 کا نوٹ رکشے والے کو پکڑایا تو وہ اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ چوکیدار کہنے لگا لاؤ نکالو میرا 500 روپیہ۔ دانیہ کہنے لگی اپنے صاحب سے لو۔ چوکیدار کے ماتھے پر بل پڑے۔ دیکھو لڑکی، پیسے تم نے مجھ سے لیے اور چھوٹے صاحب کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ بڑے صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ تو خود بڑے صاحب سے پیسے مانگتے ہیں، ہم کو کہاں سے دے گا؟ دانیہ کہنے لگی میرے ساتھ زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، 20 کروڑ کی مالک ہوں میں۔ یہ سن کر چوکیدار نے اسے بڑے تعجب سے دیکھا۔ کہنے لگا اچھا، اگر تم 20 کروڑ کی مالک ہے تو لاؤ ہمارا 500 روپیہ نکالو، ہم اپنا پیسہ کسی کو نہیں بخشنا۔ چوکیدار نے ڈٹائی سے اس نے چوکیدار کو پیچھے ہٹایا اور خود اندر داخل ہو کر تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف جانے لگی۔ وہ لڑکی کہاں جا رہا ہے، ہمارا پیسہ ہم کو دو۔ لیکن وہ اندر چلی گئی۔ ازمیر اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جب دانیہ اندر آئی اسے دیکھ کر کہنے لگا او لڑکی، تم پھر سے آ گئی؟ پیچھے چوکیدار بھی تھا۔ صاحب جی یہ ہمارا 500 روپیہ نہیں دے رہا۔ دانیہ بڑے آرام سے صوفے پر دھڑام سے بیٹھی تھی۔ اسے 500 روپیہ دے کے فارغ کریں، جان کھا رکھی ہے اس نے۔ دانیہ کا لہجہ اور انداز دیکھ ازمیر حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں 500 دینے لگا؟ دانیہ کہنے لگی ظاہری سی بات ہے، میں نے اس سے لیے تھے تو اسے واپس آپ ہی کریں گے نا، آپ میرے شوہر ہیں، میرے اخراجات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور نکاح نامے سے اپنے منہ پر ہوا لینے لگی۔ دیکھو میرے ساتھ نہ زیادہ بدتمیزی مت کرو، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی اچھا۔ پھر دانیہ نے نکاح نامہ اس کے سامنے لہرایا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ چھینا۔ جب پڑھا تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، لیکن ابھی تک موصوف کی نظر حق مہر کے خانے پر نہیں پڑی تھی۔ وہ تو یہی حیران تھا کہ اس نے کیسے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ بار بار اپنے دستخط غور غور سے دیکھ رہا تھا جو اسی نے کیے تھے۔ پھر ہلکا ہلکا سا دھندلا دھندلا سا یاد آنے لگا۔ روہیل سے شرط لگانا، لڑکھڑاتے قدموں سے سامنے والے گھر میں جانا، الزام لگانا اور پھر دھڑلے سے نکاح کا بھی کہنا۔ نکاح نامے پر کیے جانے والے سائن اس کے دماغ میں لہرا گئے۔ اوہ شٹ! اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اسے خود پر غصہ آیا۔ صاحب جی ہمارا 500۔ چوکیدار نے پھر کہا عرفان پٹھان تم یہاں سے جاؤ، میں تمہیں 500 دے دوں گا۔ چوکیدار منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس وقت نکاح نامہ دانیہ نے ازمیر کے ہاتھ سے اچک لیا۔ دیکھ لیا ثبوت، ہو گئی تسلی؟ دیکھو میں نے جو کچھ کیا ہے نا وہ شراب کے نشے میں کیا ہے۔ دانیہ کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ کیا تو ہوش و حواس میں تھا نا، سائن کرتے وقت بے ہوش تو نہیں ہوئے تھے نا؟ ایجاب و قبول میں قبول ہے کے بجائے کچھ اور تو نہیں کہا تھا نا؟ اتنا ہوش تھا، وہ الفاظ کو جمع جمع کر بولی۔ ازمیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کون سی مصیبت اپنے گلے ڈال چکا ہے۔ 2 دن بعد جب اس کا باپ آئے گا تو اسے چھوڑے گا نہیں۔ دوسرے عیاشوں کو چھپانا آسان تھا، کال گرل کے ساتھ وقت گزارنا اور پیسے دے کر جان چھڑانا آسان تھا، لیکن یہ لڑکی، یہ تو اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھو لڑکی، لڑکی نہیں، دانیہ نام ہے میرا۔ وہ بڑا اترا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بولی اوکے،
آپ شاید بھول رہے ہیں مسز دانیہ ازمیر، وہ اس لڑکی کی باتوں پر زچ ہوا، تم جو کوئی بھی ہو، میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دانیہ کہنے کی شوق سے کریں، لیکن اس سے پہلے ذرا حق مہر کی رقم دیکھ لیں، اور وہ مجھے یک مشت چاہیے۔ ازمیر کو لگا یا تو یہ کئی ہزاروں میں ہوگی یا پھر لاکھوں میں، اور اگر 1-1.5 لاکھ بھی ہوئی تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نکاح نامے میں درج رقم دیکھی تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ 20 کروڑ! وہ حلق کے بل چیخا۔ دوبارہ سے نکاح نامہ دانیہ نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا کہ کہیں بھاڑ واڑ ہی نہ دے، ساتھ ہی نکاح نامہ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چلو شاباش، دو مجھے طلاق اور رقم بھی دو۔ دانیہ کی بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ کبھی اتنی رقم دیکھی بھی ہے تم نے؟ ازمیر کو اس دھان پان سی نازک سی لڑکی پر غصہ آ گیا تھا جو اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ دیکھوں گی نا، جب تم مجھے طلاق دو گے اور یہ ساری رقم مجھے دو گے تو میں دیکھوں گی کہ 20 کروڑ کی رقم کتنی ہوتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ازمیر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اس سے تمیز سے اور شرافت سے بات کرتا۔ دیکھو میری بات سنو، یہ شاید میں نشے میں تھا نا تو اس لیے لکھوا دیا، ورنہ میں پاگل تھوڑی ہوں۔ اتنی رقم تو میرے پچھلی 7 پشتوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بنگلہ ہے میرے والد کا، اچھا کام ہے، لیکن سب کچھ ملا کر یہ 20-22 کروڑ ہوگا۔ اس سے زیادہ تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہم کوئی جتی پشتی امیر نہیں ہیں، یہ سب میرے باپ کی محنت کی کمائی ہے۔ دانیہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھا۔ ہاں تو سب کچھ میرے نام لگا دو، کیونکہ طلاق تم دینا چاہتے ہو، ورنہ مجھے کیا ہے، میں تو یہاں پر رہ لوں گی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ازمیر اسے یہاں رکھ نہیں سکتا تھا، اس کا باپ تو جیتے جی اسے جان سے مار ڈالتا۔ کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ جتنا ہی ازمیر کو سکندر صاحب پیار کرتے تھے، غصے کے لیے بھی اتنے ہی تیز تھے، اسی لیے اپنی فضول کے عیاشیوں کا وہ اپنے باپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا تھا۔ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ ڈرنک کرتا ہے، اور جب وہ بیرون ملک کے دورے پر ہوتے ہیں تو پیچھے سے عیاشیاں بھی کرتا ہے۔ اسے رحیل پر بھی غصہ آ رہا تھا اور خود پر بھی، کہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی۔ اب اس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ کیسے اس لڑکی سے جان چھڑائے۔ ازمیر کہنے لگا، دیکھو بیچ کا کوئی راستہ نکالو، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، میرے فادر یہ سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ حقیقی طور پر گھبرا کر رہ گیا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ میری زندگی تو تم نے برباد کی ہے نا، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، اور تم نے مجھ پر جھوٹے الزام لگا دیے کہ میرا تمہارے ساتھ افیئر ہے، کئی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہیں، میری بارات واپس چلی گئی، میری زندگی تم نے برباد کر کے رکھ دی اپنے چند جھوٹے جملوں پر، اور تو اور مجھ سے نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بتاؤ کب میں نے تمہارے ساتھ افیئر چلایا تھا؟ کب میں نے محبت کی تھی؟ کب راتیں گزاری تھیں تمہارے ساتھ؟ ازمیر کو اپنے ہر لفظ پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو وہ جو سامنے والا گھر ہے نا، وہاں روہیل رہتا ہے، میری اس سے دوستی تھی، شراب کے نشے میں اس نے مجھ سے شرط لگا لی، بائی گاڈ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا، میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ ہاں تو تم نے جو کرنا تھا کر لیا نا، اب اس کا نتیجہ بھگتو، مجھے طلاق دے دو، 20 کروڑ کی رقم دے دو، میں چلی جاؤں گی۔ دانیہ بالکل بے لچک لہجے میں بولی، دیکھو میں تم سے بہت شرافت سے بات کر رہا ہوں، تمہیں بہت شرافت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اتنی رقم نہیں دے سکتا، نہ ہی میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، نہ ہی تمہیں بیوی کی حیثیت سے یہاں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے والد نے اپنے دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تم مجھ سے 1.5-2 لاکھ لے لو اور خلا لے لو، اس سے یہ رقم معاف ہو جائے گی۔ یہ سن کر دانیہ کہنے لگی، مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے، 1.5 لاکھ سے کیا ہوتا ہے؟ میرا گزارا تو نہیں ہوگا نا، اور یہ کپڑے مجھے ویسے بھی بہت چبھ رہے ہیں، پہلے مجھے شاپنگ کرواؤ 1.5 لاکھ تک کی، تو میں اپنی کیجول شاپنگ ہی کروں گی، آخر میں کروڑ پتی جو ہونے والی ہوں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ابھی بھی کروڑ پتی ہی ہوں، اتنا امیر میرا شوہر ہے، اتنی رقم تو بادشاہوں کی بیٹیوں کے حق مہر میں بھی نہیں لکھوائی گئی ہوگی۔ ازمیر کا جی چاہا یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے، یا اس میسنی سی لڑکی کا جو بس شکل سے ہی معصوم تھی ورنہ بہت 1.5 ہوشیار تھی۔ ہاں میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا، جو چاہے خرید لینا،
لیکن تم مجھ سے خلا لے لو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ ارے نہیں بھائی، میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے اتنا ہی پیسے چاہیے، کم از کم تم مجھے چھوڑو تو میں بے آسرا تو نہ ہو جاؤں، کیونکہ میرے گھر والے تو مجھے بالکل بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں تو میں چلتا ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارے والد کے سامنے کہہ دوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں غلط ہوں، میں اپولوجائز کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے باپ کے سامنے تمہاری سچائی ثابت کر دوں گا۔ جانے کے لیے تمہارا میرے والد کو اپولوجائز کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میری بارات تو واپس نہیں آئے گی، وہ تو جا چکی، اور ایک رات سے میں تمہارے گھر پر ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے؟ میں کیسی اپنی پاک بازی کا ثبوت دے سکتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ازمیر اس کی باتیں سن کر زچ کی آخری حد پر تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کا منہ توڑ کے رکھ دے۔ اچھا یہ نکاح نامہ مجھے دو۔ اب وہ ٹیڑھی انگلی سے ہی گھی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میں تمہیں دوں اور تم یہ پھاڑ کر ثبوت ہی ختم کر دو؟ بے وقوف مت سمجھو مجھے۔ یہ کہہ کر دانیہ کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ میں تم سے نکاح نامہ نہیں پکڑ سکتا، میں تم سے نکاح نامہ چھین بھی سکتا ہوں اور پھاڑ بھی دوں گا۔ پھر کیا کر لو گی تم؟ کیا ثبوت رہ جائے گا تمہارے پاس؟ یہ سن کر دانیہ کچھ گھبرائی تھی، جلدی سے نکاح نامہ اپنے گلے کے اندر ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر ازمیر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھوا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ چلا رہا تھا، کیونکہ دانیہ جانتی تھی کہ جتنے بھی وہ غصے میں ہے، جتنا اسے جان سے چھڑانے کے لیے سوچ رہا ہے، اس کے گلے میں تو ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے کپڑے لا کر دو، میں ان کپڑوں میں نہیں رہ سکتی، ورنہ میں تمہارے باپ کو بتا دوں گی تاکہ وہ بھی تمہیں گھر سے نکال دیں، جیسے میرے باپ نے مجھے نکالا ہے۔ پیچھا میں تمہارا کبھی نہیں چھوڑوں گی، ورنہ تم مجھے طلاق دے سکتے ہو میری حق مہر کی رقم کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جانے لگی۔ اے لڑکی، اپنا نام بتاؤ، تمہیں کپڑے لا کر دوں۔ وہ بیچارہ بے بس ہوا تھا۔ میڈیم سائز کی کوئی بھی سلیو لیس لے آنا، مجھے آرام آ جائیں گے۔ وہ کاندھے اچکاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اور ہاں، ذرا اپنے ملازم سے کہو مجھے ٹھنڈا جوس لا کر دیں۔ اوف توبہ، بڑی گرمی ہے بھائی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ ساتھ ہی اے سی آن ہونے کی آواز آئی۔ خدیس ٹوپٹ، پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا ہے یہ لڑکی۔ اس کے باپ کا اے سی ہے نا، جیسے یہ آن کر کے بیٹھی ہے۔ وہ کمرے میں آیا، بڑے غصے سے دانیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اپنا بٹوا اٹھایا، باہر چلا گیا۔ جیسے ہی باہر گیا، گاڑی میں بیٹھا تو چوکیدار آ گیا۔ صاحب جی، وہ میرا 500۔ ازمیر کو غصہ بہت آیا تھا۔ بٹوے سے اس وقت 500 نکال کر دیا اور چوکیدار نے مسکراتے ہوئے باہر کا مین گیٹ کھولا۔ وہ شاپنگ مال گیا اور 4-5 جوڑے اس کے اٹھا کر لے آیا۔ لا کر وہ بیڈ پر پھینکے۔ لو، پہنو۔ دانیہ نے شکر کا سانس لیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ جیسے ہی باہر آئی، ازمیر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، کیونکہ ابھی بھی اس کے والد کا فون آیا تھا کہ ان کا کام ہو چکا اور وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ دانیہ کو آسمانی رنگ کے سوٹ میں دیکھ کر کچھ دیر تو وہ نظریں پلٹنا ہی بھول گیا، اور اسی لباس میں تو اس کا مٹا مٹا میک اپ، پھیلا ہوا کاجل دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سادگی میں بھی بے حد حسین تھی۔ پھر جلدی سے ہی اپنی نظریں بدل کر کہنے لگا، میرے ڈیڈ رات کو آ رہے ہیں۔ دانیہ کہنے لگی، اچھا تو سسر جی رات کو آ رہے ہیں، کیا پسند ہے انہیں؟ مجھے بتائیں نا، میں پکا دیتی ہوں۔ وہ دانیہ کی باتوں پر بس صرف اسے غصے سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ دیکھو، زیادہ رشتے جوڑنے کی کوشش مت کرو، میرا باپ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ دانیہ کہنے لگی، کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ نکاح کے بعد عورت کا ہر رشتہ اس کے شوہر کے ساتھ ہی تو منسوب ہو جاتا ہے۔ آپ کا باپ میرا باپ، اور آپ کی والدہ میری والدہ۔ میں ذرا اپنی ساس کو سلام تو کر کے آؤں۔ کیا کہیں گی؟ دلہن رات سے گھر میں آئی ہوئی ہے اور سلام کرنے نہیں آئی۔ ازمیر کہنے لگا کہ ان سے ملنے کے لیے قبرستان میں جاؤ، وہاں جا کر سلام کرو۔ یہ سن کر کہنے لگی، اوہ آئی سی، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی والدہ دنیا میں ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ گھر میں اکیلی خاتون ہوں؟ ازمیر کہنے لگا، وقت بہت کم ہے، دیکھو لڑکی، بیچ کا کوئی راستہ نکالو اور یہاں سے رفو چکر ہونے کی کرو۔ دانیہ کہنے لگی، میں تو ایسا نہیں کر سکتی، مجھے تو پوری رقم چاہیے، آپ طلاق دیں، پیسے دیں، میں چلی جاتی ہوں۔ ازمیر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا۔ دیکھو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
اور اتنے پیسے تو میں مر کر بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ دانیہ نے کاندھے اچکائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں بیٹھی ہوں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ رو دینے کو تھا۔ میں کیا سمجھوں؟ آپ نے سمجھا تھا کہ آپ کو اتنی نہیں پینی چاہیے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے پئیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ نہ آپ میری زندگی برباد کرتے، نہ مجھے یہاں رہنا پڑتا ایک شرابی کبابی قسم کے شخص کے ساتھ۔ اپنے لیے الفاظ سن کر ازمیر کا جی چاہا اس لڑکی کا گلا دبائے اور جان سے ہی مار ڈالے، لیکن عقل مندی کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اگر میں تمہیں 5 لاکھ دے دوں تو کیا چلے گا؟ ازمیر اب اپنی ڈیمانڈ بڑھانے لگا، لیکن دانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا، پھر تم میرے باپ کے سامنے نہیں آؤ گی، بس میرے کمرے میں رہو گی۔ بیوی ہو نا میری، تو بس میرے کمرے تک محدود رہو گی۔ اس وقت وہ مجبور تھا، نہ اسے باہر نکال سکتا تھا اور نہ اسے گھر پہ رکھ سکتا تھا۔ دانیہ کہنے لگی، جو حکم سرتاج، بندی تو حکم کی غلام ہے، جہاں آپ رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ فی الحال اس نے کہا کہ آپ کپڑے اٹھاؤ، اوپر کے پورشن میں میرے والد کم ہی جاتے ہیں، وہاں 2-3 کمرے ہیں، تم وہیں رہو گی، نیچے نہیں آؤ گی۔ پھر میں سوچتا ہوں کچھ انتظام کرتا ہوں تمہارا بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ دانیہ نے کہا کہ میرے کپڑے آپ ملازمہ سے کہیں نہ اوپر لے جائے، اب میں اتنے بڑے گھر کی بہو بن چکی ہوں، اپنا کام خود تھوڑی نہ کروں گی۔ وہ کہنے لگا، سوائے چوکیدار کے کوئی نہیں جانتا کہ تم میری بیوی ہو، اور کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سارے شاپنگ بیگ لے کر باہر آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر لے گیا اور اوپر کے کمرے میں اس کے کپڑے بیڈ پر لا کر پٹ گئے۔ آج کے بعد تم یہاں رہو گی اور باہر نہیں آؤ گی، شور شرابہ نہیں کرو گی۔ دانیہ کہنے لگی، آپ میری ہر ضرورت پوری کر دیا کریں، میں نیچے نہیں آؤں گی، اب میرے ساتھ بالکل تمیز سے رہیے گا۔ کسی بھی قسم کی زبردستی کی کوشش کی تو میں آپ کے باپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ دانیہ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ چکی تھی اور ازمیر نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک بار بس وہ اس نکاح نامہ لینے میں اس سے کامیاب ہو جاتا، پھر اس لڑکی کو پیروں کی اپنے دھول چٹوانے پر مجبور کر دیتا جتنا وہ اس پہ ستم کر رہی تھی۔ وہ گن گن کر اس سے بدلے لیتا اور اسے یہاں سے دفع کر دیتا، لیکن وہ فی الحال اس کے قابو سے باہر تھی۔ نیچے آ کر اس نے چوکیدار کو 1000 اور دیا۔ چوکیدار کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صاحب جی، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ منہ بند کرنے کے لیے۔ ڈیڈ کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا اور منہ میں رکھنا، سمجھے؟ ورنہ تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ گھر میں ایک لڑکی موجود ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقی ملازمین ابھی گھر پہ آئے نہیں تھے، اس کے بعد گھر میں ملازمہ آ گئی۔ ازمیر نے کہا، صرف نیچے کے پورشن میں صفائی کرنا، اوپر کی رہنے دو۔ وہ کہنے لگی، وہ کیوں صاحب جی؟ گھر کی صفائی تو میں روز دونوں پورشن کی ہی کرتی ہوں۔ ازمیر کہنے لگا، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ ازمیر کہنے لگا، اسی لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ملازمہ کہنے لگی، ٹھیک ہے جی۔ ازمیر نے اپنا فون نمبر دانیہ کو دے رکھا تھا کہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خود نیچے نہیں آئے گی بلکہ اسے فون کرے گی۔ کمرے میں روم فریج موجود تھی اور پانی کی بوتلیں بھی۔ دانیہ پہلے تو لمبی تان کر سو گئی۔ شام کو جب اٹھی تو اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے ازمیر کا نمبر ملایا، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن میں تو اس وقت بابا کے آفس میں ہوں۔ ازمیر اپنے باپ کے آنے سے پہلے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا تھا، یونیورسٹی بھی جاتا تھا، آفس بھی جاتا تھا، جیسے بڑا ہی فرما بردار بچہ ہو۔ ہاں تو پھر میں نیچے جا کے کھانا کھا لیتی ہوں۔ دانیہ بھی نیند کی خماری میں بول رہی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم نیچے نہیں جاؤ گی، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ آفس میں ضروری انسٹرکشن کرنے کے بعد وہ واپس آیا، تب تک باورچن کھانا بنا چکی تھی۔ اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اوپر جانے لگا۔ ملازمہ کہنے لگی، صاحب جی آپ اوپر جا کر کھانا کھائیں گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، تمہیں کیا تکلیف ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اوپر آیا، دانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، سامنے LED پر فلم دیکھ رہی تھی۔ والیوم خاصا اونچا تھا۔ ازمیر نے اس کا کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر LED بند کر دی، اتنی اونچی آواز میں
کیا پاگل ہو گئی ہو؟ سب کو پتہ ہے کہ اوپر کوئی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب میں کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی؟ آپ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گے؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ مجھے طلاق دیں۔ ازمیر کہنے لگا منہ بند کرو، ایک دم اپنا منہ بند رکھو ورنہ میں گلا گھونٹ کر تمہیں یہیں مار دوں گا۔ کھانا کھاؤ اپنا، سمجھی نا؟ اور خبردار جو تم نے کچھ دیکھا۔ LED کا ریموٹ وہ اپنے ساتھ ہی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ دانیہ کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ تمہیں تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی نا کہ یاد رکھو گے۔ کسی اور کی زندگی برباد کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گے۔ رات کو سکندر صاحب بھی آ چکے تھے اور کافی خوش تھے۔ ازمیر سے آفس کے بارے میں چند ضروری باتیں پوچھیں، پھر اس کی یونیورسٹی کا پوچھتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میری یاسر سے بات ہوئی تھی اور رمیسا کی شادی تم سے جلدی ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ منگنی کے بجائے ڈائریکٹلی شادی کر لی جائے۔ ازمیر کے حلق میں نوالا پھنسا تھا۔ یہ ایک دم اچھوکا لگا۔ بابا اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میرا آخری سیمسٹر بھی۔ ازمیر کے حلق میں نوالا پھنسا، یک دم اچھوکا لگا۔ بابا اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میرا آخری سیمسٹر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پھر آپ جانتے ہیں میں آفس کے کام میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا، پھر میری میرڈ لائف۔ اس نے کئی جواب سامنے رکھے۔ کوئی بات نہیں، سب مینیج ہو جائے گا، تم فی الحال اپنی شادی کی تیاری کرو، اور ہاں رمیسا کو اپنے ساتھ لے جایا کرنا، اپنی مرضی کی شاپنگ کر لے گی۔ دانیہ کا ویسے بھی کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے LED کا ریموٹ بھی ازمیر نیچے لے گیا، اسی لیے وہ لاؤنج میں ہی تھی جب اسے نیچے ڈرائنگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ازمیر اور سکندر صاحب کی باتوں کی آواز سنی۔ باتیں وہ سن چکی تھی۔ اچھا تو یہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ خیر تمہیں میں دوسری شادی تو کبھی نہیں کرنے دیتی جب تک کہ تم مجھے طلاق نہیں دے دیتے۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور ازمیر کو فون کرنے لگی۔ وہ تو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور موبائل اس کا ٹیبل پر تھا۔ بار بار بیل بج رہے تھے۔ نمبر دیکھ کر اس نے 2-3 بار کال کاٹی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کیونکہ رات کا کھانا تو وہ اوپر دے کر آیا تھا، پھر وہ کیوں کال کر رہی تھی؟ دانیہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، کال پہ کال کیے جا رہی تھی، حالانکہ اسے پتہ بھی تھا کہ وہ فون کاٹ رہا ہے۔ سکندر صاحب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کافی کنفیوز اور بدحواس لگ رہا تھا۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈیڈ میں کھانا کھا کر اٹھا لوں گا، تو تم بات کر لو، یہاں بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ مجبوراً ازمیر نے کال اٹھائی۔ کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ تمہاری باتیں میں سن رہی ہوں، میرے ساتھ زیادہ فری مت ہونا۔ تم نے دوسری شادی کی تو یاد رکھنا تمہارے باپ کو بتا دوں گی سب کچھ۔ ازمیر کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر صاحب کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ڈیڈ بس کھا لیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا۔ دیکھو میری بات سنو، اپنا منہ بند رکھو، اور اگر تم نیچے آئیں تو یاد رکھنا تمہاری وہ زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ اور یہاں سے رفو چکر ہونے کی کرو۔ میں تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا۔ تم ابھی میرے غصے سے واقف نہیں ہو۔ ازمیر نے اسے دھمکانا چاہا۔ تم بھی مجھ سے واقف نہیں ہو، سمجھے نا؟ میں تمہارے باپ کو جا کر ابھی سب کچھ بتا دوں گی۔ دانیہ پلیز خدا کے لیے نیچے مت آنا۔ نہیں کروں گا شادی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، باہر نکلو اور اپنے باپ سے کہو کہ تم کسی رمیسا سے شادی نہیں کرو گے۔ اچھا میری ماں، میں کہہ دوں گا۔ ابھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ابھی جا کے کہو ورنہ میں جا کر کہہ دوں گی۔ دانیہ میری بات سنو، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ابھی جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ تم شادی نہیں کرو ورنہ میں نیچے آ جاؤں گی۔ ازمیر نے فون بند کیا۔ کیا عذاب میرے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو اس وقت سکندر صاحب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے سگار پی رہے تھے، ساتھ میں اپنے موبائل میں چیٹ کر رہا تھا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ازمیر جانتا تھا کہ وہ چڑیل اوپر ہی کھڑی ہوگی اور اس کی باتیں سن رہی ہوگی۔ سکندر صاحب نے موبائل ایک طرف رکھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے ڈیڈ؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا؟ سکندر صاحب کو حیرت ہوئی۔ ابھی 5 منٹ پہلے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈیڈ مسئلہ ہے، میں بھی شادی نہیں کر سکتا، پلیز سمجھا کریں۔ میں بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، آفس ہے، میں تیسری ذمہ داری نہیں لے سکتا، پلیز آپ کچھ مہینوں کے لیے انکار کر دیں۔ سکندر صاحب کہنے لگے میں اسے زبان دے چکا ہوں، اور ویسے بھی
مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم آفس کتنی بار جاتے ہو. میرے پیچھے سے تو تم سے 2 گھنٹے کے لیے ہی جاتے تھے. پتہ نہیں پورا دن کہاں ہوتے ہو. یونیورسٹی سے بھی تمہارے پرنسپل کی کال آئی تھی کہ تم بہت کلاسیں آف کر رہے ہو. ازمیر تم کن چکروں میں ہو صاف صاف بتا دو. تم جانتے ہو نا کہ میں جتنا پولائٹ ہوں اتنا ہی غصے کا بھی تیز ہوں. ازمیر تو برا پھنسا تھا. ڈیڈ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس مصیبت میں ہوں. وہ بیچارہ رو دینے کو تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں شادی نہیں کر سکتا. میں رومیسا سے شادی نہیں کر سکتا. مجھے وہ پسند نہیں ہے. بمشکل وہ بولا تھا. سکندر صاحب کو تو پارا ہائی ہوا. یہ کیا بک رہے ہو تم؟ رشتہ طے کرنے سے پہلے میں نے تم سے پوچھا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. رومیسا سے تم مل چکے ہو, بات کر چکے ہو. ایک دم سے تمہیں اس میں کون سے کیڑے نظر آنے لگے جو تم رومیسا سے شادی نہیں کر سکتے؟ سکندر صاحب کا لہجہ بلند ہوا. ازمیر انہیں کیا بتاتا کہ 2 دن میں ایسا کون سا ماجرا ہو چکا ہے کہ وہ بادشاہ سے غلام بن کر رہ گیا ہے. ڈیڈ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا. ازمیر کی بات سن کر سکندر صاحب کہنے لگے, بکواس بند کرو. میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گا. میں تمہیں اس گھر سے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا. اگر تم نے رومیسا سے شادی نہیں کی تو اب اپنی شکل گم کرو یہاں سے. اوپر کھڑی دانیہ سب کچھ سن رہی تھی. ازمیر اپنے کمرے میں آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تبھی دانیہ کی کال آنے لگی. اس نے فون اٹھا کر ہی آف کر دیا. رات کے وقت 1 سے پہلے ہی نیند نہیں آ رہی تھی. اوپر سے رات کے 1 بجے اس کے دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھولو, میں دانیہ ہوں. یہ سن کر وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا. تیز قدموں سے دروازے کے پاس آیا. دروازہ کھولا. لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. سکندر صاحب بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے. اس نے دانیہ کا بازو پکڑا اور اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہا تھا نا کہ نیچے مت آنا, وہ غرا کر بولا تھا, لیکن دبے دبے لہجے میں کہ کہیں اس کی آواز بلند نہ ہو جائے, اس کے باپ کے کانوں تک نہ پہنچ جائے. مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے. میں اکیلی اوپر نہیں سو سکتی. اسے واقعی اوپر ڈر لگ رہا تھا. تو میں کیا کروں؟ دیکھو میں تمہیں یہاں نہیں سلا سکتا. جاؤ یہاں سے. ازمیر پہلے ہی پریشان تھا. ایک طرف باپ, دوسری طرف یہ لڑکی جسے وہ خود اپنے گلے ڈال کر پچھتا رہا تھا. نہیں میں اوپر نہیں جاؤں گی, مجھے ڈر لگ رہا ہے. ورنہ تم بھی اوپر آؤ. ازمیر کہنے لگا, کیوں, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نہیں آؤں گا, جاؤ یہاں سے. دانیہ کہنے لگی, ٹھیک ہے میں جا کے بتاتی ہوں تمہارے باپ کو. یہ کہنا تھا کہ ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا. بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی. دیکھو لڑکی, خبردار جو تم نے مجھے باپ کی دھمکی دی. ٹھیک ہے مرو, لیٹو صوفے پر جا کر. اور ہاں, صبح تمہیں 5 بجے اٹھا کر بھیج دوں گا. وہ بے بسی سے بولا تھا. نہیں, میں صوفے پہ نہیں بیٹھ کے سوؤں گی. مجھے صوفے پہ نیند نہیں آتی. ازمیر کا جی چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے. اس نے تکیہ اٹھایا, اپنا لحاف اٹھایا اور صوفے پہ تکیہ پھینک کر صوفے پر لیٹ گیا. لیکن صبح اس کی آنکھ 5 بجے کھلی ہی نہیں کہ دانیہ کو جگاتا. صبح ملازمہ کافی بنا کر اس کے کمرے میں لائی تو دروازہ لاک نہیں تھا. وہ لاک کر کے سونے کا عادی بھی نہیں تھا. ملازمہ نے دروازہ کھولا. بیڈ پر دانیہ کو دیکھ اور صوفے پر ازمیر کو آڑا اور ترچھا سوتا دیکھ ملازمہ کے تو وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا. صاحب جی آ کر دیکھیں, چھوٹے صاحب کے کمرے میں کون سو رہا ہے. یہ سن کر دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے. ملازمہ نے تو ایسا چلانا شروع کیا کہ باہر چوکیدار تک سن ہو چکا تھا. اس سے پہلے کہ ازمیر آ کر ملازمہ کے منہ پر ہاتھ رکھتا, سکندر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا. جب تک وہ ملازمہ کے پاس پہنچا, سکندر صاحب اس کے کمرے میں پہنچ چکے تھے. دانیہ کھلے بالوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. دوپٹہ نہ جانے کہاں تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا, اسی لیے لحاف ہی میں اپنے کاندھوں تک لے لیا. یہ دیکھ کر سکندر صاحب کو تو پارا ہائی ہوا. ازمیر اسی وقت تک دروازے تک پہنچ چکا تھا. سکندر صاحب کو دیکھ کر ان کی سٹی گم ہوئی تھی. انہوں نے بڑے غصے سے ازمیر کو دیکھا. ازمیر, کون ہے یہ لڑکی؟ وہ غصے سے پھنکار کر بولے. دانیہ بھی گھبرا گئی. ڈیڈ یہ لڑکی, وہ یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو سنبھالے کیسے. ایک تھپڑ تھا جو ازمیر کے منہ پر پڑا اور بڑے زور کا پڑا تھا. دانیہ تک اندر سے کانپ کے رہ گئی تھی. سے لڑکی کون ہو تم؟ سکندر صاحب نے اب دانیہ سے پوچھا. اس نے ازمیر کی طرف اپنی کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی. انکل, میں ان کی بیوی. یہ سننا تھا کہ سکندر صاحب نے ازمیر کو یوں دیکھا کہ نظروں ہی سے اسے جان سے مار ڈالیں گے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟
ڈیڈ، وہ ڈیڈ! ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ دانیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا دوپٹہ بھی ڈھونڈ کر خود پر لے چکی تھی، سر پر لے چکی تھی۔ جلدی سے سائڈ ٹیبل کا نیچے کا دراز کھولا اور جہاں اس کا نکاح نامہ کونے میں چھپا رکھا تھا، وہ نکاح نامہ کھول کر سیدھا سکندر صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ نکاح نامہ پڑھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔ آہستہ آہستہ دانیہ نے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے ازمیر نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ سب کچھ سن کر ازمیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر اس میں دفن ہو جائے، ورنہ اس کے باپ نے تو اسے مار مار کے ہی دفن کر دینا تھا۔ سکندر صاحب کہنے لگے، ازمیر ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ ڈیڈ پلیز ماریے گا مت، وہ بہت بری طرح سے گھبرایا تھا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم نے شراب کب پی؟ تم یوں میرا پیسہ برباد کر رہے ہو؟ میں یہاں پر بیرون ملک کے دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ پیسے کمانا جانتے ہو نا کتنا مشکل کام ہے، اور تم ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی کو بدنام کر دیا، نشے میں نکاح کیا۔ اگر تم نے نشے میں یہ حق مہر نہ لکھوایا ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کو بے آسرا چھوڑ دیتے۔ دانیہ کے بھی آنسو بہنے لگے۔ بے شک وہ آنسو مگر مچ کے تھے، لیکن وہ بہا رہی تھی، اس کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ ازمیر کو سکندر صاحب ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ 2-4 تھپڑ اور پڑے، ڈانٹ بھی پڑی، لیکن بہرحال وہ اس کا رشتہ قبول کر چکے تھے۔ اگلے روز ہی انہوں نے قریبی دوستوں اور مہمانوں کو بلا کر پھر سے نکاح پڑھوایا تھا، اور حق مہر کی رقم اتنی ہی رہنی تھی جتنی ازمیر نے لکھوائی تھی۔ نکاح کے بعد اگلی شامت کی باری دانیہ کی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار پھر نروس تھی۔ سچائی تو بتا چکی تھی اور جو ہونا تھا وہ بھی ہو چکا تھا۔ بڑے غصے سے ازمیر کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ اسے غصے میں دیکھ کر دانیہ کچھ سنبھل کر بیٹھی، اس کے پاس آیا، اس کا بازو پکڑا اور کھڑا کیا۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے باپ کو سچ بتا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا، دانیہ کہنے لگی، انکل بچائیں مجھے، وہ چلائی۔ ازمیر کے دونوں ہاتھ نیچے ہوئے، باہر سے دروازے کی دستک ہوئی۔ ازمیر کیا کر رہے ہو تم؟ نہیں ڈیڈ، کچھ نہیں۔ پھر گھور کر اس نے دانیہ کو دیکھا، وہ دروازے کی طرف فوراً سے لپکتی اگر ازمیر اس کا ہاتھ نہ پکڑتا۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے حصار میں جکڑی جا چکی تھی۔ پلیز ڈیڈ سے کچھ مت کہنا، وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، یہ دانیہ چلائی، کیوں تھی؟ ڈیڈ وہ کاکروچ دیکھ لیا تھا اس نے، میں نے مار دیا۔ دانیہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس نے اپنے باپ کو وضاحت دی، لیکن دانیہ یوں تھی کہ وجود سے کلون کی اٹھتی ہوئی خوشبو نے اور سینے میں تیز دھڑکتے ہوئے دل نے ازمیر کے دل میں بھی شور مچا دیا تھا۔ اب اسے بڑی بے خودی سے اور بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ دانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، چھوڑو مجھے ورنہ شور مچا دوں گی۔ اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا، بار بار وہ ازمیر سے نظریں چرا رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں وارفتگی دیکھ کر دل کی دھڑکنیں اور زیادہ منتشر ہوئی تھیں۔ اچھا اس بار کیا کہو گی کہ میرا شوہر مجھے گلے لگائے ہوئے ہے؟ بولو نا، کیا کہو گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ دانیہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ یا یہ بتاؤ گی کہ میں تمہارے رخساروں پر کس کر رہا ہوں؟ دانیہ کی پل پل جان نکل رہی تھی، کیونکہ اب ازمیر کے ہونٹوں کا سفر اس کے رخساروں سے ہوتے اس کی گردن پر جا چکا تھا۔ اب بیوی میری بن چکی ہوں تو پھر میرے خیال سے مجھے باقی کے حقوق بھی ادا کر دینے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دانیہ کو گود میں بھر کر بیڈ پر لے آیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ دانیہ اس کی زندگی میں شامل ہوگی اور اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ نہ تو وہ شراب کو ہاتھ لگاتا تھا اور نہ ہی کسی اور غلط روش میں دوبارہ چل پایا، کیونکہ بات بات پر وہ یہ کہتی تھی کہ اگر تم نے شراب پی تو میں ڈیڈ کو بتا دوں گی۔ جب وہ چڑ جاتا تو کہتا جاؤ بتا دوں، پھر وہ کہتی تھی مجھے طلاق دو اور 20 کروڑ دو۔ یہ دھمکیاں ازمیر کو سیدھی راہ پر لے آئی تھیں۔ پھر توقیر شاہ بھی غصہ ٹھنڈا ہونے پر بیٹی کو ملنے کے لیے ان کے گھر آ چکے تھے۔ صلح صفائی ہو چکی تھی اور وہ ازمیر جو کل تک بے فضول پیسے خرچ کرتا تھا، آج بیوی بچوں کے خرچے ہی سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ کافی سنجیدگی سے وہ اپنے والد کا سارا کام سنبھال چکا تھا اور سکندر صاحب نے بھی سب کچھ اس پر ڈال دیا تھا۔ خود وہ اپنے دونوں جڑواں پوتوں کے ساتھ ہی کھیلتے نظر آتے تھے۔ اگر دانیہ ازمیر کی دھمکیوں سے ڈر جاتی اور اپنا صحیح حق استعمال نہ کرتے
تو شاید پچھتا رہی ہوتی، لیکن اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو کچھ ازمیر کے ساتھ کیا تھا وہ گناہوں سے اور غلط کاری سے توبہ کر چکا تھا۔ اسٹوری کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔